حضرات، ابھی آپ حضرات جمعیت علماء ہند کے کارنامے مختصر بلکہ انتہائی مختصر آپ نے سنا ہے، ورنہ جمعیت علماء کے کارنامے وہ ہیں کہ پورا ہندوستان مل کر اگر اس کا احسان چکانا چاہے تو نہ چکا سکے۔ جمعیت علماء نے وہ کارہائے نمایاں انجام دی ہے جس کو ہم مسلمانوں نے ہند خاص طور سے کبھی بھی بھلا نہیں سکتے تھے۔ ہمارا وجود اگر اس جمعیت علماء اگر وجود ہندوستان میں اگر ہے، اگر ہم داڑھی ٹوپی کے ساتھ زندہ ہیں، آزادی سے اپنی مسجد اور مدارس مساجد کو چلا پا رہے ہیں، سروں پہ ہمارے ٹوپی اور داڑھی ہے، تو اس کا صحرا سیدھے طور پر جمعیت علماء ہند کو جاتا ہے، کیونکہ جمعیت علماء ہند نے اس وقت جس وقت ملک دو لخت ہو چکا تھا، حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ مسلمان کا قتل عام ہو رہا تھا، مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا تھا، مسلمان ڈر کے مارے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، سارے مسلمان یہ ارادہ کر چکے تھے کہ اب اس ملک میں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اگر ان مسلمانوں کی کسی نے ڈھارس باندھی تھی، اگر مسلمانوں کو کسی نے حوصلہ دیا تھا، اگر مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے مساجد مدارس مقابر کی حفاظت کے لیے ان کو یہاں وجود بخشنے کی کوشش کی تھی تو وہ جمعیت علماء ہند تھی۔ اس جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہمارے درمیان ہے، اور ایسے جنرل سیکریٹری ہیں جو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آگے صبح اگر کٹک میں ہیں تو اگر یہاں وہ سنگڑا میں ہیں تو کل پھر کہیں اور ہیں، پرسوں کہیں اور ہیں، کبھی کہیں کتنے اداروں کے ذمہ دار ہیں، مصروفیت بے پناہ مصروفیت، بعض مرتبہ پروگرام طے ہونے کے بعد بھی پروگرام ملنا مشکل ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ سعادت مند ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت والا دامت برکاتہم کا ہمیں وقت نصیب ہو گیا۔ اس مبارک وقت کو قیمتی جانتے ہوئے ہم حضرت والا کے ہم حضرت والا کے خطاب کو سنیں، اور آج حضرت کے خطاب میں آپ جمعیت علماء کیا ہے جانیں گے، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے جانیں گے، جمعیت علماء کا مشن کیا ہے جانیں گے، جمعیت علماء آج کے حالات میں موجودہ دور میں جیسے ملک کے حالات ہیں، جیسے دینی حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، ان تمام امور کے سلسلے میں جمعیت علماء کا کیا اس کے اندر کارنامہ ہے اور جمعیت علماء کیا پیغام دینا چاہتی ہے، جمعیت علماء کے کارکنان کو بھی حضرت خطاب فرمائیں گے اور ہم تمام سامعین کو خطاب فرمائیں گے۔ جب حضرت اتنی مصروفیتوں کے بعد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، انتہائی ناسپاسی ہوگی اگر حضرت کی خدمت میں دو حروف سپاس ہم نہ پیش کریں، تو اس لیے ایک مختصر سپاس نامہ حضرت والا کی خدمت میں پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ سپاس نامہ بخدمت اقدس قائد ملت نمونہ اسلاف مناظر اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند و رکن شورا و خازین مظاہر العلوم سہارنپور، بموقع عظیم الشان دینی تعلیمی اصلاحی اور تربیتی اجلاس عام بمقام صدر دفتر جمعیت علماء اڑیسہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کٹک اڑیسہ بتاریخ 18 جمادی الاولیٰ 1426 ہجری مطابق 21 نومبر 2024 بروز جمعرات بعد نماز مغرب۔ الحمدللہ الذی قال فی کتابہ لا یزال لئن شکرتم لأزیدنکم والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین الذی بعث بہذہ الہدایہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما صاحب قدر و منزلت اور اس تاریخی اجلاس کے روح رواں مہمان معظم جملہ اساتین اڑیسہ اور سامعین محترم، سب سے پہلے ہم اس خالق کے کل اور مالک کے ملک کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں جس نے ہمیں مسلمانان ہند کے
کے عظیم اور قدیم پلیٹ فارم اور اس صوبہ کے جمعیت علماء صوبہ اڑیسہ کے بینر تلے تاریخ ساز اجلاس منعقد کرنے کی توفیق بخشی۔ بعدہ وجہ کائنات اور باعث کن فکاں خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ضلالت و گمراہی میں جکڑی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کی راہبری فرما کر دنیا و عقبہ میں فوز و فلاح کے زیور سے آراستہ کیا۔ اس کے بعد ہم اپنے تمام مہمانان کرام اور سامعین اعظام کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ بعدہ ہم بسط خلوص و وفا مہمان عالی مقام آج کے اس پروگرام کے روح رواں نگاہ محبین و عاشقین کے منتظر کی خدمت میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے تو اس رات کی اوقات بنے گی۔ مہمان عالی مقام، آج ہم صدر دفتر جمعیت علماء صوبہ اڑیسہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا میں آپ کے عروج مسعود سے نہ صرف خوش ہیں بلکہ اپنی قسمت پر بھی نازاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ حسین موقع عنایت کیا ہے کہ ہم قریب سے براہ راست اس ولی کامل کا دیدار کر رہے ہیں جو قطب وقت امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کا معتمد خاص ہے، جنہوں نے اکابرین کے خون سے سینچی گئی جمعیت علماء ہند کا تاج ناظم عمومی کی شکل میں آپ کو پہنا دیا ہے، جس کے ریشے ریشے سے اکابرین کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ و فتاوی میں کامل دسترس، شریعت و طریقت میں جامعیت، قوم و ملت کے تئیں فکر مندی اور آہ سحرگاہی، اشاعت و دفاع اسلام کی جرأت رندانہ، امانت و دیانت، سادگی و سنجیدگی اور زہد و ورع اور حسن انتظام و انصرام میں کمال اور زبان و بیان اور میدان تحقیق و تصنیف میں بے مثال، بلکہ یہ آپ کی شخصیت کے وہ عناصر ترکیبی ہیں جن کے مجموعے اور حسین گلدستے کو ہماری حقیر سی زبان قائد ملت، نمونہ اسلاف، مناظر اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند اور رکن شورا و خازن مظاہر العلوم سہارنپور کے نام سے یاد کرتی ہے ایک ذات اور اس میں لاکھوں محاسن، ہے ایک ذات اور اس میں لاکھوں محاسن، خدا کی قسم آج ہے عقل حیران، تو مخزن ہے معدن ہے علم و ہنر کا، خدا نے بنایا ہے تجھ کو ہماداں، لٹے کیوں نہ علم و معارف کے موتی، برستا ہو تجھ سا جہاں ابر نیساں، رہے زندگی حشر تک تیری دائم، نبی مہرباں ہو خدا ہو نگہباں۔ مہمان ذی وقار، یہ آپ ہی کا حسن انتظام و انصرام ہے کہ آپ کے دور اہتمام میں جہاں دارالعلوم امدادیہ رائے چوٹی ضلع کٹوا آندھرا پردیش روز افزوں ترقی کی طرف گامزن ہے، وہیں پر جمعیت علماء ہند کی ملی مذہبی رفاعی دفاعی اور قانونی خدمات کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے جا رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد ہر زبان پر یہی حسرت تھی کہ اب جمعیت کی نظامت کا پلیٹ فارم سونا سونا لگے گا، لیکن آپ کی شکل میں حضرت صدر محترم کے بروقت انتخاب نے اس حسرت و یاس کو امید اور آسرے میں بدل دیا، اور کیوں نہ ہو جبکہ شیخ الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ، حافظ طیب صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب مدظ اللہ العالی کی طرف سے فنا فی اللہ کی شمع فروزاں آپ کے ہر اقدام اور فیصلے میں بصیرت مندانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ اڑیسہ میں بالیشر ٹرین حادثے کے موقع پر
صورتحال سے واقفیت اور مہلکین اور زخمیوں کی باز پرسی کے لیے تمام مشغولیات و مصروفیات کو تج کر یہاں تشریف لانا آپ کے اس بے لوث اقدام نے جمعیت کے تمام اراکین میں روح پھونک دی تھی اور باشندگان اڑیسہ کو ایک بار پھر یہ باور کرایا تھا، باشندگان ہند کو ایک بار پھر یہ باور کرایا تھا کہ جمعیت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ضرورت کے موقع پر معاون و مددگار ہے۔ مہمان عالی مقام، ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج آپ نے ہم چھوٹوں کے حوصلے کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کی ذرہ نوازی اور خیرت نوازی تکلیفوں اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے پر ہم آپ کے شایان شان شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے اور نہ بدلہ دے سکتے ہیں۔ بس حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اخیر میں ایک بار پھر ہم اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ من جانب حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء